تہجد وہ نماز ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس نماز کی محض نیت کر لینے کا ہی اتنا اجر ہے کہ اگر کوئی تہجد کی نماز پڑھنے کی نیت کر کے بستر پہ لیٹا اور سو گیا کہ کچھ دیر بعد اٹھ کر پڑھیں گے لیکن اس کی نیند نہ ٹوٹ سکی، تو اس کے لیے صرف اس نیت کر لینے کا ثواب ادا کی ہوئی نماز جتنا ہوگا۔ تو سوچو، جس نماز کی بس نیت کر لینے کا اتنا اجر ہے تو تمہارے سجدے کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ اور پتہ ہے تہجد بڑا گہرا راز ہے اللہ اور اس کے بندے کے درمیان، اور شاید اللہ نے اسی راز ہی رکھنا تھا، اسی لیے تہجد کا وقت تب کے لیے منتخب کیا جب ساری کائنات سکون کی نیند سو جاتی ہے، اور پھر اللہ ان سے ملاقات کے لیے پہلے آسمان پہ آتا ہے، جو اس سے ملنے کی تڑپ میں نیند توڑ کر آتے ہیں یا جو اس تڑپ کے مارے سو ہی نہیں پاتے۔ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ جب اللہ رہتا ہی دل میں ہے تو اس نے یہ کیوں کہا کہ میں رات کے پہر پہلے آسمان پہ تشریف لاتا ہوں اور پھر اپنے بندوں کو آواز لگاتا ہوں کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس سے نواز سکوں، ہے کوئی مجھے پکارنے والا کہ میں اس کی پکار کا جواب دے سکوں۔ ایسا اللہ نے اس لیے کہا ہے تم سے تاکہ تم تہجد کی اہمیت جان سکو۔ عموماً تم نماز کے ذریعے اللہ تک جاتے ہو، لیکن تہجد وہ واحد نماز ہے جب اللہ خود تم سے ملنے کے لیے آتا ہے۔ تو پھر سوچو اللہ نے بے وجہ تھوڑی نہ تمہیں ملاقات کے لیے چنا ہوگا، کوئی تو بات ہے تم میں ایسی جو وہ تمہاری آواز سننے کے لیے دونوں جہانوں کو خاموش کرا دیتا ہے تاکہ تمہیں سن سکے، تاکہ جب تم رو تو تمہاری بے بسی کوئی نہ دیکھ سکے، تاکہ جب تم گڑ گڑاؤ تو تمہارے درد کا پردہ رکھ سکے۔ وہ اپنے بندوں کی بے پردگی نہیں ہونے دیتا، وہ اپنی بندوں کی خودداری کو ہمیشہ قائم رکھتا ہے، تبھی اس نے تہجد جیسی نماز بنائی اور رات کی تاریکیوں میں اس کا وقت رکھ دیا۔ نہ کوئی شرط رکھی، نہ یہ عبادت فرض کی، بس کہہ دیا کہ محبت کھینچ لائے جب یہاں تک تب آ جانا، کوئی پابندی نہیں۔ جب دل کرے مجھ سے ملنے کا، مجھ سے باتیں کرنے کے لیے چاند تلے بیٹھ جانا، جب سو نہ سکو تو میرے ساتھ رات بھر جاگتے رہنا۔ تو پھر یقین رکھو انکار کے لیے تھوڑی نہ اللہ ملاقات کے اتنی جتن کرتا ہے۔ تہجد ہی تمہیں کن تک لے جائے گی، وہ سجدے جو راز ہیں صرف تمہارے اور اللہ کے درمیان، انہی سجدوں سے ایسے معجزے ہوں گے کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ جب تم اس کی محبت میں اس کا پسندیدہ کام کرنے لگتی ہو تو وہ بھی تمہاری محبت میں تمہاری پسندیدہ کام کرنے لگتا ہے۔ بے شک وہ بار بار رحم کرنے والا اور بار بار اپنی قدرتوں کے جلوے دکھانے والا ہے۔ تم نے تہجد میں دعائیں کی اور تمہیں خالی ہاتھ لوٹا دیا جائے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تہجد کی دعائیں صرف قبول ہوتی ہیں، تہجد پڑھنے والا صرف سوچتا ہے اور انہیں عطا کر دیا جاتا ہے۔ آدھی رات جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے، ان میں سے کچھ لوگ تہجد کے لیے چن لیے جاتے ہیں۔ اللہ کو اس وقت اپنے بندے پر بڑا پیار آتا ہے۔ تم تہجد کی نماز میں اپنی خواہشات کے ساتھ اللہ کی محبت بھی مانگا کرو، کیونکہ جسے اللہ کی محبت مل جاتی ہے اس کی مشکل آسانی میں بدل جاتی ہے۔ بعض دفعہ اللہ ہم سے ہماری من پسند چیز کو اس لیے دور کر دیتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ چیز ہمارے نصیب میں نہیں، اسی لیے وہ اس چیز کو دور کر کے ہمیں دعا کی توفیق دے دیتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم دعا کریں تاکہ وہ ہماری من پسند چیز ہمیں لوٹا دے، ہمیں عطا کر دے۔ اللہ کی مرضی ہے، اسی لیے تو تم آج ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے ہو۔ یہ سب اتفاق تھوڑی نہ ہے، ایک ہی دعا بار بار مانگی جائے۔ اپنے اللہ کو راضی کر لو، کیونکہ جب اللہ راضی ہوں گے تو ہر وہ چیز تمہاری جھولی میں لا کر رکھ دیں گے۔ بس دعا مانگنا کبھی نہ چھوڑنا پیارے بندو، کیونکہ جو درد رات کو سونے نہیں دیتا، تہجد میں اس کا علاج ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ضرور لگتا ہے
کہ شاید ہماری دعائیں تو تہجد سے بھی پوری نہیں ہو رہی، اور ایسا بھی لگتا ہے کہ شاید سب کچھ وہیں کا وہیں رکا ہوا ہے جیسے تہجد پڑھنے سے پہلے تھا، کیونکہ بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس لمحے مانگی اور دوسرے لمحے قبول ہو گئیں، اور بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ آج مانگی اور کل مل گئیں، اور بعض ایسی ہوتی ہیں ان کے لیے ہمیں مہینوں تک یا کبھی کبھار سالوں تک انتظار کرنا پڑتا ہے، لیکن اس انتظار کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ بس ہر آزمائش کا وقت مقرر ہے، اس مقرر وقت تک تمہیں بس صبر کرنا ہے اور مانگتے رہنا ہے۔ اور ایک بات زندگی میں ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں، ہمیشہ۔ اور تہجد کی دعائیں تو ہوتی ہی ایسی ہیں جن کے نصیب میں کن کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ تہجد کی دعائیں بڑی اسٹرانگ ہوتی ہیں، اتنی اسٹرانگ کہ بندہ بھلے ٹوٹ جائے لیکن یہ نہیں ٹوٹتی تب تک جب تک اللہ کا پیار نہ لے لیں، تبھی تو اللہ کو یہ سب سے پیاری ہوتی ہیں، کیونکہ یہ اس بچے کی طرح اللہ کو مناتی ہیں جو بچہ ماں کو منانے کے لیے ماں سے چپکا رہتا ہے، جو کبھی ماں کو چومتا ہے تو کبھی ماں کو محبت سے دیکھتا ہے، اور پتہ ہے ماں تو تب بھی مان جاتی ہے جب اسے منایا نہیں جاتا، تو وہ تو اللہ ہے، پیار کرنے والا، رحم کرنے والا اللہ، بہت محبت کرنے والا اللہ۔ وہ تو کہتا ہے میرے بلانے پہ ہی تہجد تک آئے ہو تو پھر میں کیسے خالی ہاتھ لوٹا دوں تمہیں؟ جب میرے دعوت نامے سے آئے ہو تو کیوں نہ مہمان نواز بنوں میں؟ وہ دیتا ہے، بہت دیتا ہے، بار بار دیتا ہے۔ جب جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہو وہ تب دیتا ہے، اور وہ اس دفعہ بھی ضرور دے گا۔ اس نے نوازا ہے تہجد کا سجدہ، اور وہی اپنے کن سے بھی نوازے گا۔ تم دیکھو گے، بہت جلد دیکھو گے، دعائیں تمہارے لیے کب کب اور کیسے کیسے وسیلے بناتی ہیں۔ اگر تم یہ جان جاؤ تو اپنی کوئی بھی سانس دعا سے خالی نہ لو۔ جو دعائیں آپ کو بہت پیاری ہوتی ہیں نا، انہیں مانگنے کا انداز بھی سب سے پیارا ہونا چاہیے، اتنا پیارا کہ اللہ پہلی بار نہیں ان پہ کن کہہ دے۔ اور پتہ ہے اللہ کو اتنا پیارا انداز کس کا لگتا ہے؟ تہجد کا، تہجد پڑھنے والوں کا۔ آپ کو جو چاہیے، اگر آپ نے اس سے اللہ سے تہجد میں نہیں مانگا تو کیا مانگا؟ اگر آپ نے تہجد کے سجدوں میں التجا نہیں کی تو آپ نے تو اس تڑپ کا اور ان دعاؤں کا حق ہی ادا نہیں کیا جو آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہیں۔ جو دعائیں جتنی اہم ہوتی ہیں انہیں اتنے ہی اہم طریقے سے خالق سے منوایا جاتا ہے، ان کے لیے راتوں کی نیند قربان کی جاتی ہے، جائے نماز تک خود کو لایا جاتا ہے، ان کے لیے سوتے جاگتے تسبیح کے دانوں کو گرایا جاتا ہے، ان کے لیے مشقت کی جاتی ہے، ذہنی مشقت صبر کر کے، دلی مشقت یقین کر کے، جسمانی مشقت اللہ کی مخلوق کی مدد کر کے، دینی مشقت برے کاموں سے بچ کے، دنیاوی مشقت اللہ کے لیے وقت نکال کر، پھر ہی تو صلہ ملتا ہے، پھر ہی تو کن کا اجر لکھا جاتا ہے۔ اور پتہ ہے انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، جتنی کوشش کرو گے اتنا ہی بڑا اللہ آپ کو اس کا انعام دے گا، جتنے پیارے انداز میں اللہ کو مناؤ گے، جتنے پیارے انداز میں اللہ کو مناؤ گے، اس سے بھی زیادہ پیارے انداز میں اللہ آپ کے لیے معجزے کرے گا۔ اور رات کی عبادت تو ویسے بھی اللہ کی محبوب عبادتیں ہیں، آپ اسے محبوب بنا لیں، وہ آپ کو محبوب بنا لے گا۔ اللہ نے فرمایا، جب اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگو، تو پھر انسان کیوں مایوس ہوتا ہے؟ پھر بھی انسان اللہ کو چھوڑ کر انسانوں سے کیوں امید لگاتا ہے؟ جب تک اللہ نہ چاہے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، اور جب اللہ راضی ہو جائے تو پھر کچھ لا حاصل نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے دعا یقین سے مانگا کرو اور پھر صبر کرو۔ تم نے مالک کائنات سے مانگا ہے، جس کے پاس تمہیں دینے کے لیے
وسیع خزانے ہیں، وہ تو بس تمہاری پکار کا انتظار کرتا ہے۔